پچھلے دنوں ایک پروگرام میں نے بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ پہلے ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بنائیں گے، اس کے بعد پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے قائدین سے ملاقاتیں کریں گے۔ تو پہلی ملاقات میں نے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کی لاہور میں۔ تو کچھ لوگوں نے شاید یہ تاثر دیا کہ میں قاف لیگ میں شامل ہو گیا ہوں، بلکہ میں ہر ایک کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو یہ ایک خبر چلی کسی چینل پہ کہ اعجاز الحق صاحب قاف لیگ میں شامل ہو گئے۔ میں کہا کبھی مجھے پی ٹی آئی میں شامل کر دیتے ہو، کبھی قاف لیگ میں شامل کر دیتے ہو۔ الیکشنز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا سا جو ہے ایک اتحاد الائنس بنا کر تو الیکشنز کے اندر جائیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی خلا ہے اور سیاست جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے اور جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی کا بہت کم جماعتوں کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی میں اس وقت جو لیٹسٹ سرویز آئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ لوگ آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے تو 10 لاکھ لوگ ہمیں ریسیو کریں گے اور ہم تخت پہ بٹھا دیے جائیں گے اور پھر اللہ اللہ خیر سے لا۔ تو وہ اتنا ایک گیپ جو آ گیا نا، اس میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ عوام پاکستان کے کہاں رہ گئے ہیں اور ہم کہاں چلے گئے تھے اور اب واپس آئیں گے تو کس بھاؤ بکے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز جب بھی ہوں، جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے جنوری 2024 ہی ہے، 25-26 تو نہیں، 2024 کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق اگر الیکشن ہوں تو صاف اور شفاف الیکشنز ہونے چاہیے۔ ماضی کے اندر ملک میں جب بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے، ملک بہت نقصان ہوئے۔ ایک مرتبہ تو ملک 2 لاکھ ہو گیا، وہ بھی اس لیے تھا کہ ہم نے میجورٹی کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مائنورٹی کو میجورٹی کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اس دفعہ الیکشن جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور صاف اور شفاف ہونے چاہیے، اور جو بھی میدان میں ہو اور جو عدالتوں سے اپنے آپ کو کلیئر کروا کے میدان میں ہیں ان کو الیکشنز لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دوسرا، میں نے یہ بھی کہا تھا اس دن کہ میری جو خواہش وہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں اپنے سے بالا تر ہو کر ملک اور ملک کی معیشت جو ہے اس پہ کم از کم ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں اور کوئی مشترکہ لائے عمل۔ میں نے یہ کہا ہوا تھا کہ چارٹر آف پاکستان ہونا چاہیے، جس میں ہم تمام اداروں کی، سیاستدانوں کی ایک حدیں جو ہیں وہ مقرر کر دیں کہ کس نے اپنی حد کے اندر کھیلنا ہے، اور اگر کوئی اس حد سے باہر نکل کے کھیلنے کی کوشش کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، جس میں تمام ادارے بھی آ جاتے ہیں، تمام سیاستدان بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ ہمارے محافظ بھی ہیں، اور میں فوج کی بات کر رہا ہوں، جو ڈائریکٹلی آ کر ہر کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر وہ یہ کام شروع کر دیں تو پھر ملک میں جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جو ابھی 3 حملے ہوئے ایک دن میں، عید میلاد النبی والے دن میں، اس کو نہ صرف ہم کنڈیم کرتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے 2-3 چیزوں پہ اس چارٹر آف پاکستان میں فیصلے ہونے چاہیے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ ٹیررزم کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، کیونکہ اس ملک میں جو تباہی آئی ہے وہ کرپشن کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ بجائے ملک کی خدمت کرنے کے ہمارے سیاستدان جو ہے اپنی خدمت کرتے رہے۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں سامنے آئے ہیں جن کو پھر آگے نہیں بڑھایا گیا۔ جو پہلے این آر او ہوا تھا 2008 میں، اس کو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے وائڈ اوپنیشیا قرار دے دیا، یعنی نل اینڈ وائڈ کر دیا، کالعدم قرار دے دیا۔ لیکن کالعدم قرار دینے کے باوجود سر محل بھی بک گیا، سوئٹزرلینڈ کا پیسہ بھی واپس نہیں آیا، وہ جیولری بھی واپس نہیں آئی، اور اسی طرح پناما کیس میں بھی جو چیزیں سامنے آئی تھیں وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کو، لیکن کوئی کچھ کہہ نہیں رہا کیونکہ پاکستان کی عدالتیں اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ تو ہر کسی کو میں اس بات پہ بندیال صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جانے سے پہلے
اس فیصلے کو ریورس کر کے جائیں گے جو انہوں نے 16 مہینے مشقت کر کے عوام کو اتنے بوجھ تلے دبا دیا ہے کہ کوئی نکل کے سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہا، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، اور اسی کی وجہ سے یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے کوئی ٹالرنس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اگر ہم تعین کر لیں گے پھر الیکشنز بھی بر وقت ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، اور ملک جو ہے وہ آگے کی طرف۔ اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ آپ اور محمد علی درانی عمران خان سے ملنے گئے تھے اور آپ انہیں قائل نہیں کر سکے، کیا باتیں تھیں جو آپ کی ہوئیں، یا یہ بات سچ ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محمد علی درانی صاحب کا مجھے نہیں پتا، وہ روزانہ ایک نئی خبر دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے ذرائع ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہی بات کر رہے ہوں جس پہ کہ وہ لوگ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ میرا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں محمد علی درانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، آج میں خود پریشان ہو گیا تھا کہ کوئی 26 لوگوں نے صبح سے مجھے فون کر کے بتایا جی کہ ہمارے گروپ میں یہ خبر آئی ہے، ہمارے گروپ میں خبر آئی ہے۔ تو ابھی ایک کالم نگار جو کل کے لیے کالم لکھ رہے تھے، انہوں نے وضاحت کے لیے مجھے کال کی اور نے کہا جی یہ ٹویٹ ایک آیا ہے، کسی کا نجم کوئی نام بتایا، یا کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اور محمد علی درانی عمران خان کو ملنے جیل میں گئے ہیں، ان کو منانے کے لیے کہ وہ سیاست سے شاید دستبردار ہو جائیں۔ یعنی اگر وہ میرے کہنے پر سیاست سے دستبردار ہونا چاہتے تو وہ اب تک ان کے پاس اور بہت سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے وہ یہ بات چیت آگے چلا سکتے تھے۔ تو اس قسم کی خبریں دینا میں سمجھتا ہوں ایک تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، دوسرا یہ ملک کے اندر فضول ریومرز پھیلانے کا جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ جو دل آئے اس کو ٹویٹر پہ ڈال دیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، جس کی چاہے پگڑی اچھال دیں، کسی پہ الزام لگا دیں۔ اب اس کی وجہ سے مطلب بہت سے ریپریکشنز ہو سکتے تھے، یعنی کہ وہ سمجھیں کہ میں نے یہ خبر دی ہے کہ بھئی میں کسی کو مل کر آیا ہوں شاید لائم لائٹ میں آنے کے لیے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور غلط خبر ہے۔ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں، اور باقی ان کے جو لوگ ہیں زیادہ تر جو ان کے قریبی ہیں وہ سارے کے سارے روپوش ہیں، تو کسی کا پتہ ہی نہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو گیلپ سروے ہوا ہے اس میں 60% پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے اور 40% پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی پاپولیرٹی ہے، تو کیا پی ٹی آئی کو فارغ کر کے یا عمران خان کو سائڈ پہ کر کے اگر الیکشن ہوئے تو کیا یہ کریڈیبل ہوں گے؟ دیکھیے، میں اتنی جو لمبی تمہید میں نے باندھی ہے وہ آپ کے سوال کے جواب کے لیے باندھی کہ چارٹر آف پاکستان یعنی رولز آف دا گیم طے کر کے صاف اور شفاف الیکشنز ہوں، تاکہ جس پارٹی کی جو سٹینڈنگ ہے اس کے مطابق وہ الیکشن لڑے اور ووٹ لیں۔ 40% تو میں سمجھتا ہوں یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، ساری جماعتوں کو بہت زیادہ دے دیا۔ میرا خیال ہے اس وقت یہ 10% پہ کھڑے ہیں، میرا اپنی یہ رائے ہے، کیونکہ ان کو خود گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتہ، یہ اپنے سروے بھی کرواتے ہیں، اور میرے خیال میں اسی سرویز کی وجہ سے یہ پریشان ہے، جو یہ کبھی کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک ہمارے ملک کے اندر یہ وہ کہتے ہیں بھیڑ چال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے شہرت پا لیتا ہے تو اگلا سمجھتا ہے کہ میں بھی یہی کام کروں تو شاید میں بھی یہ شہرت پا لوں، تو یہ ہماری ایک غلط فہمی بھی ہے اور غلط اقدام بھی ہے۔ اعجاز صاحب صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پنجاب میں جو الیکشن رپورٹ ہوئے اس کے بارے میں کون سے الیکشن؟ پنجاب کے نہیں، وہ تو بڑا عرصہ ہو گیا اس کو، تو اب آپ پرانا سوال پوچھ رہے ہیں۔ نیا سوال یہ ہے کہ اب آنے والے چیف جسٹس کے جو ابھی ہیں موجودہ، ان کے سامنے جو اگلے 1-2 کیسز آ رہے ہیں وہ تعین کریں گے کس رخ اور کس سمت میں ہم نے جانا۔ اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ میرے سے لکھوا کے لے لو کہ میں اگلا وزیر اعظم بنوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں، مطلب اگر ان کی خواہش، اب دیکھیں نا یہ لوگوں کی خواہشات ہیں، لوگ ریالٹی پہ نہیں جا رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں پچھلے دروازے سے راستہ دے کر شاید لا کر بٹھا دے گا، جس طرح ماضی میں یہ ہوتا رہا۔
تو اب اگر کسی کو پچھلی راستے سے لا کے بٹھانے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں آج اتنا بڑا ایک وائڈ ہے، اتنا بڑا ایک ویکیوم ہے، اور اگر غلط طریقے سے اس کو بھرنے کی کوشش کی تو اگر یہ پھٹ گیا تو اس سے پھر ملک کو نقصان ہے۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے اگر سم لینی ہے تو بایو میٹرک کرائیں، پاسپورٹ بنوانا ہے بایو میٹرک، کسی بھی کام میں بایو میٹرک کے علاوہ نہیں، تو الیکشن ملک کی قوم اور تقدیر کا فیصلہ بالکل، کرتے ہیں، اس پہ بایو میٹرک کیوں نہیں کرواتے؟ میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکٹرونک ای وی ایمز جو ہے نا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے یہ ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم نے میٹنگز بھی کی ہیں، اس کمیٹی میں میں تھا جس کو اسحاق ڈار صاحب چیئر کر رہے تھے، جس میں عارف علوی صاحب تھے اور دیگر تمام جماعتوں کے ممبران تھے، اور اس میں ہر جماعت کے کچھ لوگ فلپینز بھی گئے تھے الیکشنز کو دیکھنے کے لیے، اور انہوں نے آگے یہی ریکمینڈ کیا تھا۔ اس کا خرچہ بہت زیادہ تھا تو ہم نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ کرائے پہ یہ مشینیں لے لو ان ملکوں سے جن کے پاس یہ ہیں، آپ الیکشنز کروا کے واپس کر دیں، جو خرچہ ہے وہ پے کر دیں۔ اگر 75 ارب روپے آپ نہیں خرید سکتے مشینیں خریدنے کے لیے، میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے کے لیے بایو میٹرک ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس میں میرے خیال میں پھر لوگ ایک دوسرے پہ الزام بھی نہیں دیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعجاز صاحب یا آپ کا نام آتا ہے یا محمد علی درانی صاحب کا نام آتا ہے؟ ابھی بھی محمد علی درانی صاحب کی آج اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس میں بعض کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی، آپ بھی مجھ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، محمد علی درانی صاحب بھی کافی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک گروپ ہے، انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی کہ کون سا گروپ ہے وہ۔ مطلب پی ٹی آئی کا جو گروپ ہے جو بات چیت کر سکتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں سامنے۔ دوسری بات، میں جو کوشش کر رہا ہوں، میں نے ابھی چوہدری شاہ سے ملاقات کی ہے، اگلی ملاقات میری پیر پگاڑا صاحب سے ہو رہی ہے، اس کے بعد میں فضل الرحمان صاحب کو بھی ملوں گا، اس کے بعد ساری جماعتوں کے ساتھ جو نئی جماعتیں آئی ہیں ان سے بھی مل کر پوچھیں گے کہ ان کا کیا ارادہ ہے، ان کا کیا مینیفیسٹو ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے مل کر دیکھیں گے کہ کون سا راستہ ہے ملک کی بہتری کے لیے، کہ کیا کسی ایشو پہ سارے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کون سی سیاسی جماعت کو گرین سگنل دیا ہے کہ آئندہ آنے والے اقتدار ان کو ملے گا؟ یہ ہر ایک کی غلط فہمی ہے کہ شاید مجھے گرین سگنل مل گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہی لیول پلینگ فیلڈ بنائے گی، اور پھر سیاستدانوں کو پتہ لگے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے گا، شاہد خان عباسی سابق وزیر اعظم قرآن مسلم لیگی، انہوں نے نئی جماعت بنانے کا اشارہ دیا ہے، تو کیا آپ انہیں اپنی جماعت میں آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ نئی بنانی کی بجائے مسلم لیگ کیا میں آ جائیں؟ شیخ خان عباسی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، میسج بھی ہوا تھا، 5 تاریخ تک وہ بزی ہیں، شاید 5 یا 6 تاریخ کو میری اور ان کی ملاقات ہوگی، پھر میں 7 تاریخ کو جب آؤں گا لاہور تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لندن چلے گیا نواز شریف سے ملنے کے لیے، جی شاید خاقان عباسی آئے لندن چلے گئے۔ چلو آ جائیں گے، انہوں نے مجھے کہا 5 کو میں آؤں گا، پھر دیکھتے ہیں، اعجاز صاحب یہ بتائیے 2 گا، دن آگے 2 دن پیچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا میاں نواز شریف 21 کو واپس آ جائیں گے؟ اس وقت تو یہ ایک بہت بڑا $1 ملین کویسچن ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ ریورس نہ ہوتا، جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب اس قوم کو یہ تحفہ نہ دے کے جاتے، اور میں نے ان کو میں نے سلوٹ کیا تھا، کیونکہ میں نے 2 ہفتے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ جو انہوں نے لوگوں پہ بوجھ ڈال کر اپنا راستہ صاف کیا ہے یہ ریورس ہوگا، تو پھر تو انہوں نے 21 سے پہلے ہی آ جانا تھا۔ اب اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ نہ شہباز شریف نے آنا ہے نہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے۔ شہباز شریف تو آگے ہیں، شہباز صاحب اللہ کرے کہ وہ آ جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا ہے کہ جلدی کے آخری ہفتے الیکشن ہو جائیں گے، آپ کو یقین لگتا ہے؟ جس طرح پنجاب کے ہو گئے 90 دن میں، اور جس طرح مرکز کے ہو گئے، جس طرح 2 صوبوں کے ہو گئے 90 دن میں، تو اس میں تو کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا حالات بنیں گے اور آگے کیا ہوگا۔ الیکشن میں اتحاد کریں گے اس جماعت کے ساتھ میں آپ؟ کیا فیوچر ہے بلاول کا اور عمران خان کا؟ کیا عمران خان سے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بلاول کا کیا فیوچر ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کیا فیوچر ہے،
اس کی اپنی جماعت ہے, وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. یہ ان کی شادی کی بات ہے. یہ تو غلط ملا دیا نا, پوچھنا تھا کہ شیخ رشید کا اور بلاول کا کیا فیچر ہے. شیخ رشید صاحب ہمارے بھائی ہیں اور ان کی عمر بھی اب کافی ہو گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کی اپنی جماعت ہے, تو وہ تھوڑی سی میں اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ انہوں نے, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات بھی کی ہے جس سے کہ کوئی اتنی بڑی ناراضگی ہو, تو ان پہ تھوڑی سی نظر ثانی ہونی چاہیے. سیاسی باتیں تو بہت ہو گئی, آج یہاں آنے کا مقصد سے کہہ رہے ہیں, ناراضگی کی بات کن سے کہہ رہے ہیں, تھوڑی بہت ہی ہوگی, کن سے کہہ رہے ہیں؟ جہاں پہ ان کو, جہاں پر وہ ہیں ابھی, مطلب جس سے بھی ناراضگی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید کی عمر دیکھتے ہوئے اور ان کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی سی نظر ثانی ہونی. پرویز بھائی کے لیے بھی پھر کوئی اپیل کرتے بس سارے ایک ہی جیسے ہیں نا یہ سارے. میں نے کہا کہ تمام سیاستدان اپنی اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں کہ یار ہم سے غلطیاں جہاں جہاں ہوئی ہیں, معافی مانگیں. مطلب یہ کہ یار کہ ہم نے, جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم اس کی معافی مانگتے ہیں, جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ اس کی معافی مانگیں. نہیں, آپ سے بھی کہہ دیا نا میں. یہ بتائیے گا سارے کہ جب آپ بھی خان صاحب کے پاس جو گئے تھے, انہوں نے آپ سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا, تو اس وقت اس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ عام طور پر جب بھی خان صاحب کسی کو مفلر ڈالتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں. نہیں, مجھے انہوں نے مفلر نہیں ڈالا تھا, مجھے انہوں نے مفلر نہیں ڈالا تھا. وہ ہمارے ایک دوست تھے جو اعلان کرنے کے بعد اندر آئے, تو ان کو خان صاحب نے کہا کہ اعجاز صاحب کو مبارکی دیں, شامل ہمارے ہم مل کر الیکشن لڑیں گے. شامل کہہ دیا ہوگا انہوں نے, وہ بھاگا گیا باہر کہیں کونے میں, وہ پڑا ہوا تھا. نہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا. میں اگر جھوٹ بولوں گا اس کی تردید کر دیں گے. نہیں, کیوں نہیں کر تردید. میں تو میں نے کہا اگر خان صاحب کہہ دیں کہ مجھے اعجاز الحق نے نہیں کہا تھا کہ میں اپنی پارٹی سے نہیں کر رہا, تو میں کہتا ہوں جو سزا مجھے دینی ہو دے دیں. میں اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان, کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی جماعت نے 9 مئی کا سانحہ کیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے؟ دیکھیں, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جو جس نے غلطی کی ہے وہ معذرت کر لے. نہیں, وہ بس یہ بات تو ہے صحیح. ندیم صاحب نے جنہوں نے دعوت دی ہے, ان کو میں نے دعوت دی ہے کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں. اب یہ ان کے میں بال جو ہے ان کے کورٹ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں دیکھو جی, میں 3 مہینے تو میں باہر, ابھی تک میری ایف آئی آر جو ہے ادھر ہی اسٹینڈ کرتی ہے جہاں پہ تھی. جس دن وہ ختم ہوئے گی پھر میں آپ سے بات کروں گا. تھینک یو سر, بہت شکریہ.